बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। आज ज़रा फिर मैं बाहर निकला हुआ, ये आउट स्टेशन हूँ और ज़रा थोड़ा सा मैंने कहा आउटिंग भी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी कुछ बाखबर लोग भी थे और बाखबर लोगों से कुछ खबरें भी लेना थी कि आखिर हो क्या रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, किस किस वक्त पाकिस्तान की किस्मत संवरेगी और पाकिस्तान को भी अच्छे हुक्मरान मिलेंगे, पाकिस्तान भी दूसरे मुल्कों की तरह तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ों में शामिल होंगे। बहरहाल सूरत हाल कुछ इस तरह है कि हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे और अब एक एक केस की खातिर और सिर्फ एक ही केस की खातिर पूरे पाकिस्तान की अदलिया बंद कर दी गई है। और यौम तकबीर हमेशा मनाया जाता है और यौम तकबीर पे ख़ास तौर पे कल तातील का ऐलान कर दिया फेडरल गवर्नमेंट ने, वज़ीर आज़म साहब ने। और वज़ीर आज़म साहब की देखा देखी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने भी एक हुक्मनामा जारी कर दिया और पूरे मुल्क की अदलिया में आम तातील का ऐलान कर दिया। और उसके बाद फिर देखा देखी बाकी हाई कोर्ट्स, ज़ाहिर है कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद फिर हाई कोर्ट्स के भी ये अहकामात आ गए कि कल आम तातील होगी और अदलिया बंद होगी। और ये एक बहुत ही अनहोनी बात है और ये नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन अगर तो ये नेक नीयती की बुनियाद पे होता तो कोई मसला नहीं था। हुआ ये है कि कल साइफर केस है, आज यानी कि आज साइफर केस है और साइफर केस को आज उसका फैसला होना था। और पिछली तारीख पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतल्लिका बेंच ने हुक्म दिया गया था कि इसके बाद कोई डिले नहीं होगा और एक एक घंटा आज होना था और एक एक घंटे की समाअत के बाद ये फैसला या तो रिजर्व हो जाना था या अनाउंस हो जाना था। और इसी तरीके से कल जो है वो केस है इद्दत का, और इद्दत के केस का भी कल फैसला होना है। उसका तो उसके तो शायद ना रोका जा सके क्योंकि मुसलसल दो छुट्टियां तो नहीं की जा सकती, इसलिए अब एक छुट्टी ही आज की गई है और साइफर केस का एक हल तलाश किया गया है। लेकिन उस दौरान ये ज़रा देखिए कि साइफर केस आज ज़ाहिर है डेफर हो जाएगा, अब नई तारीख निकलेगी और उससे पहले पहले दो अहम कानून साजियाँ की गई हैं। दो अहम कानून साजियाँ की गई हैं, पार्लियामान ने नहीं की बल्कि ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं। एक ऑर्डिनेंस है इलेक्शन रूल्स से मुतालिक, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले दिनों में फॉर्म 47 ने वापस होना है और फॉर्म 45 की हुकूमत आनी है। और फॉर्म 47 को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन कोई बच नहीं पा रहे क्योंकि जालसाजी बहुत ही आम हो चुकी है। और इस्लामाबाद के सिर्फ 3 हलकों की बात है कि वो हल्के खोल दिए गए। मरियम साहिबा का हल्का खुल गया है पंजाब में ख़ास तौर पे, और नवाज शरीफ साहब का हल्का चैलेंज हुआ हुआ है, वो भी किसी वक्त खुल जाएगा। और बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम हैं वो आएंगे, ख्वाजा आसिफ साहब का भी हल्का खुलना है। तो बड़ी लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो है पंजाब में बड़ा दंगल सजना है। और वहीं पे ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल होते हैं। हाई कोर्ट्स, मुतल्लिका हाई कोर्ट, हर सूबे की हाई कोर्ट्स के जजेस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में वो नॉमिनेट करते हैं और उन जजेस को जिम्मेदारी दी जाती है स्पेशल कि आपने सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के तौर पे काम करना है और 90 दिन के अंदर अंदर आपने तमाम जो इलेक्शन पटिशंस हैं उनका फैसला करना है। पंजाब में ये लड़ाई लड़ी जा रही है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने ऑनरेबल जजेस का किया हुआ है, नॉमिनेट किए हुए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट को पसंद नहीं है और गवर्नमेंट को भी पसंद नहीं है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी पसंद नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट जजेस हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में 5 इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, सिंध में 5 हैं, लेकिन पंजाब में इस वक्त सिर्फ 2 हैं। तो मरीम साहबा का हल्का खुल चुका है और पटिशंस भी जेर समात हैं हाई कोर्ट्स में कि जनाब जल्दी से जल्दी इलेक्शन ट्रिब्यूनल पूरे किए जाएं और ताकि इलेक्शन पटिशंस की समात हो सके। ये सारी डिटेल मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस सारे एक ऑर्डिनेंस के पीछे पार्लियामान बंद है और ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। और ऑर्डिनेंस जारी किया है कायम काम सदर जनाब सैयद यूसुफ गिलानी साहब ने। और सैयद यूसुफ गिलानी साहब के बारे में आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही जय्यद रहनुमाओं में से हैं और बज़ाहिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान इख्तलाफात की खबरें भी आती रहती हैं और कहा जाता है कि जनाब इनके में इख्तलाफात हैं, असूली इख्तलाफात हैं, गैर असूली इख्तलाफात हैं, वसूली इख्तलाफात हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है इलेक्शन चोरी को बचाने के लिए, मैंडेट चोरी को कैसे बचाना है और
الیکشن جو چوری ہوا اس پہ کیسے اپنا ہاتھ صاف کرنا ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے ان کے درمیان میں، مکمل طور پہ ہم آہنگی ہے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ آئیں آ کے بات کریں، گیلانی صاحب نے بھی بات کی، قائم مقام صدر نے، کہ آئیں جناب آ کے بات کریں اور بات کر کے مذاکرات کرتے ہیں، اور ادھر مسلم لیگ نواز بھی کہتی ہے مذاکرات کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب اب یہ آرڈیننس پاس کیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے بھیجا ہے، اور یہ شیطانی تخیل ہے، اور شیطانی تخیل ان کا جو کہ اب وکالتی اور عدالتی ہتھ کنڈوں کے ذریعے اس فارم 45 کو رہنا چاہتے ہیں کہ یہ والی گورنمنٹ نہ آئے اور فارم 45 نہ کھلیں، اور فارم 47 کے تحت ہی یہ جعلی نظام چلتا رہے۔ تو اس لیے گیلانی صاحب نے سائن کر دی ہیں، اور اس کے تحت یہ کیا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو بھی اب آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں الیکشن ٹریبیونل کے طور پہ۔ پہلے ہوتا تھا صرف سرونگ ججز ہوتے تھے، اور ان کو ظاہر ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، تو اب ریٹائرڈ ججز کو کون کرے گا؟ ریٹائرڈ ججز کو گورنمنٹ کرے گی، اور گورنمنٹ کون کرے گی؟ فارم 47 کی جعلی حکومت، الیکشن چور حکومت، مینڈیٹ چور حکومت اپنی چوری چھپانے کے لیے خود ہی اپنے منصف تعینات کرے گی۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے، اپنی ڈکیتی کو چھپانے کے لیے خود ہی منصف تعینات کرے گی، اور وہ منصف جو ہیں وہ انہی چوری اور ڈکیتی والے مینڈیٹ کا فیصلہ کریں گے۔ تو اس لیے اب ریٹائرڈ ججز کو اپوائنٹ کیا جائے گا، تاکہ مریم صاحبہ کا حلقہ نہ کھل سکے، خواجہ صاحب کا حلقہ نہ کھل سکے، نواز شریف صاحب کا حلقہ نہ کھل سکے، اور پنجاب کے اور بہت سارے جو حلقے ہیں وہ نہ کھل سکیں۔ اور اگر یہ حلقے کھلتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ سارے کا سارا کچا چاٹا کھل جائے گا۔ اور صرف اس میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ جماعت اسلامی سپورٹ کر رہی ہے، آزاد امیدوار سپورٹ کر رہے ہیں، تحریک لبیک جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، اور یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سپورٹ کر رہے ہیں، سب کے سب سپورٹ کر رہے ہیں، آزاد امیدوار سپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہم گواہیاں دیں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جیسے کہا کہ میں گواہی دوں گا کہ یہ فارم 45 سے اسلام آباد کے تینوں حلقے کے بالکل درست ہیں، اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ پہلا تو یہ کر دیا گیا ہے، اب ایک نیا فراڈ ہے، تو اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو منافقت ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ بھی آرڈیننس جاری کر رہی ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب ہم بہت ہی جمہوریت پسند ہیں، اور دوسری جانب اس الیکشن چوری کو، مینڈیٹ چوری کو بچانے کے لیے وہ مسلم لیگ نواز کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ دوسرا آرڈیننس ایک اور جاری کیا گیا ہے، اور وہ ہے جناب خاص طور پہ اس آرڈیننس کا تعلق ہے نیب سے، اور وہ چیئرمین نیب نے وہ بھی ایک شیطانی تخیل ہے وکلا کا، اور اس کے ذریعے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب ریمانڈ جو ہے وہ کر دیا جائے، بڑھا دیا، 40 دن کا بڑھا دیا گیا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ عرصہ جیل میں رکھا جا سکے، کیونکہ سائفر کیس سے آزادی ہے، عدت کیس میں آزادی ہے، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے نیب آرڈیننس میں ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا ہے، اور قائم مقام صدر جناب گیلانی صاحب نے یہ حکم صادر کیا ہے، انہوں نے دستخط کر دیے، انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا بہت اچھی بات ہے، تو لہٰذا اگر وہ بری الذمہ ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو پھر ایک جو توشہ خانہ 1 ختم ہو چکا ہے، 2 کا جنازہ نکل چکا ہے، 3 کا نکل چکا ہے، اب توشہ خانہ 4 کی تیاری کی جا رہی ہے، تو اس لیے اب اس میں گرفتار کرنا مقصود ہے۔ جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کو 9 مئی کے مقدمات میں جیل سے ہی گرفتاری ڈال دی گئی، تاکہ سائفر کیس میں وہ بری ہوں تو وہ باہر نہ آ سکیں، تو خوف کی علامت ہے، یہ خوف و ہراس کی علامتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں بھی ہوگا۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں وہ بھرپور طریقے سے تیاری کر رہی ہیں، اور جون فیصلہ کن مہینہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اس ہفتے بہت سارے، یعنی کہ آج پہلا دن گزر گیا، اب ایک دن انہوں نے عدلیہ کی چھٹی کر کے دیکھ لیا، تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ اب انحصار ہو گیا ہے چھٹیوں پہ، کہ کسی بھی طریقے سے عدالتی کام بند کر کے اور اس پہ گزارا کیا جائے اور سارا کچھ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ایک باقاعدہ طور پہ بھی اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک ریاض حسین صاحب نے جو انکار کیا ہے اس پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان بدترین شخصی امریت کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اور جس کا پورا وجود صریحاً لا قانونیت اور دستور شکنی پر استوار ہے، اور رجیم چینج آپریشن کے بعد ملک میں آئین قانون سے محروم کر کے خود کو محروم کر کے فرد واحد کی مرضی کی تابع داری پر لگا دیا گیا ہے، اور فرد واحد کے اقتدار کو آکسیجن دینے والے اس نظام میں قانون نہیں، دھونس، جبر اور ڈنڈے کے زور پر تابع داری پر مجبور کیا گیا،
کیا گیا ہے، اور ایک روایت بن چکی ہے کہ ڈنڈے کا رول ہو اور ڈنڈے کی حکمرانی ہو. سیاستدان ہی نہیں، ججز، صحافی، وکلا، تاجر اور کاروباری شخصیات سمیت معاشرے کے ہر طبقے کو تنگ کرنے کا مکروہ اور بزدلانہ سلسلہ جاری ہے. دھونس اور بدمعاشی کے اس سلسلے کے تحت عمران خان کے خلاف القاعدہ ٹرسٹ کے لگ بھگ 203 جھوٹے، جعلی اور من گھڑت مقدمات جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، اور دھونس اور جبر کے اس بدنما سلسلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ کر معاملے کو اجاگر کیا، اور ظلم اور زیادتی پر دنیا کا کوئی نظام اول تو کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر کھڑا کر بھی دیا جائے تو وہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا. فرد واحد کی عملیت میں واضح شگاف اس کے انجام کی نوید ہے. وہ وقت قریب ہے جب تحریک انصاف کی جدوجہد کے نتیجے میں ظلم کی جگہ قانون لے گا، اور فرد واحد کے آمرانہ اقتدار کی جگہ آئین اور جمہوریت لیں گے انشاءاللہ. یہ سلسلہ شروع ہو چکا جی. یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک جاری کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی سندھ ہائی کورٹ سے ایک اچھی خبر آئی ہے، اور وہ سندھ ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے کورٹ رپورٹنگ کی، یعنی کہ عدالتی کارروائی کی اجازت دے دی ہے. پیمرا کا آرڈیننس جو ہے وہ معطل کر دیا ہے، اور اس پہ پاکستان جو وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو ریلیف نہ مل سکا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ نوٹیفیکیشن جو پیمرا کا تھا غیر آئینی، غیر قانونی، اس سے معطل کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ معطل نہیں ہو سکا تھا. البتہ سندھ ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے سماعت کی اور اسے معطل کر دیا گیا ہے. دوسری جانب اب آج رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بہت ہی خوفناک قسم کی دھمکی دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہیں شیخ مجیب کی طرح قتل کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے بظاہر تو بات کی ہے کہ جی میری دعا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان جیسا جو ہے وہ نہ آئے، شیخ مجیب الرحمان جیسا ان پہ نہ آئے، ان کا انجام نہ ہو. لیکن اصل میں وہ شیخ مجیب الرحمان والا ان پہ لاگو کر چکے ہیں کہ اس طریقے سے انہیں قتل کیا جا سکتا ہے. تو شیخ مجیب الرحمان کو کیسے قتل کیا گیا تھا؟ وہ جب بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بن گئے اور پاکستان کی جیلوں سے ہی رہا ہو کے لندن گئے، لندن سے دہلی، اور دہلی سے وہ پہنچے ڈھاکہ، اور وہاں پہ انہوں نے سنبھالا اقتدار اور وزیر اعظم بن گئے، اور پھر ان کو انہیں کی فورسز نے، فوجیوں نے، جو فوجی افسروں نے ان کو قتل کر دیا تھا، اور شیخ مجیب الرحمان کو، اور ان کے گھر میں داخل ہو کر قتل کیا تھا. تو رانا ثناءاللہ صاحب اب اس طرح کی ایک اور بات کر گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو سیریسلی لینا چاہیے، سنجیدہ لینا چاہیے، کیونکہ رانا صاحب جو ہیں وہ ہر طرح کی گفتگو، خبروں میں، باتوں میں وہ خبریں دے جاتے ہیں، باتوں میں خبریں دے جاتے ہیں. اور اس خبر کو پاکستان تحریک انصاف کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان جیسا انجام وہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. تو دوسری جانب شیخ مجیب کو البتہ انہوں نے وہ سمجھ لیا ہے، محب وطن ضرور کہہ دیا ہے عمران خان صاحب کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے. بہرحال باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.